بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، عارف ربانی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا جس کے پاس ایک خوبصورت اور خوش آواز طوطی تھی جسے اس نے ایک پنجرے میں قید کر رکھا تھا۔ ایک روز تاجر نے ہندوستان کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اپنے خادموں سے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کیا تحفے لاؤں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند اور خواہش کا اظہار کیا، جسے تاجر نے قبول کر کے وعدہ پورا کرنے کا اقرار کیا۔ آخر میں چلتے وقت اس نے اپنی خوش نوا طوطی سے کہا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، بتاؤ وہاں سے تمہارے لیے کیا لاؤں۔ طوطی نے کہا، اے میرے صاحب، مجھے کسی قسم کے تحفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری زندگی کا کچھ حصہ اس علاقے میں گزرا ہے، وہاں میری ہم جنس طوطیاں رہتی ہیں، تم ان کے پاس جانا اور میرا سلام ان تک پہنچا دینا اور کہنا تمہاری ایک ہم جنس خداوند عالم کی قضا سے ہماری قید میں ہے، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ عرض کیا ہے کہ تم تو باغوں کی سبز زاروں میں اور آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کر رہی ہو، میں قید تنہائی میں ہوں اور تم نے کبھی ہم سے ملاقات نہیں کی اور نہ ہماری خبر لی، نہ ہی ہمارا حال پوچھنا گوارا کیا۔ کیا ہماری چاہتوں اور ہماری محبتوں کی یہی قدردانی ہے جو تم نے کی ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چنانچہ وہ تاجر ہندوستان پہنچا۔ کاروبار سے فارغ ہو کر اس نے اپنے خدام کے لیے، اپنے نوکروں کے لیے تحائف خریدے اور پھر ایک باغ میں پہنچا جہاں بہت سی طوطیاں درختوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تاجر نے جب اپنی طوطی کا سلام اور حال ان سے بیان کیا تو دیکھا کہ ان میں سے ایک طوطی اس کی بات سن کر کانپتی لرزتی ہوئی درخت سے نیچے گری اور مر گئی۔ اس طوطی کا یہ حال دیکھ کر تاجر کو بڑا شدید صدمہ ہوا اور خیال کیا شاید یہ طوطی میری طوطی کی کوئی رشتہ دار ہے۔ اس کی حالت نے یہ بتا دیا کہ یہ دو جسم ایک جان تھی۔ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں اس طوطی کو یہ بات نہ کہتا جو اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی، اس پیغام کو اس تک نہ پہنچاتا جس نے اس کو جلا ڈالا۔ بہرحال تاجر نے زبان سے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں واپس وطن پہنچا، اپنے خداموں کے تحائف ان کے حوالے کیے اور پھر طوطی کے پاس پہنچا اور طوطی نے کہا، میرا تحفہ کہاں ہے؟ اس پر تاجر نے کہا، جو تو نے پیغام دیا تھا وہ میں نے ہندوستان کی طوطیوں تک پہنچا دیا ہے، مگر مجھے اس بات کا شدید صدمہ اور افسوس ہوا کہ کاش میں تمہارا پیغام ان تک نہ پہنچاتا۔ طوطی نے کہا، اے صاحب، اے میرے مالک، میرے پیغام کو ان تک پہنچانے میں تمہیں کون سے صدمے اور کون سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ تاجر نے کہا، جو ہی میں نے تیرے احوال اور تیرے حال کو ان پر بیان کیا تو ان میں سے ایک طوطی لرزتی ہوئی درخت سے گری اور مر گئی۔ میں پریشان ہوا، مگر جو بات اچانک منہ سے نکل چکی تھی اور تیر کمان سے نکل چکا تھا وہ واپس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاجر نے جب اس طوطی کا حال اپنی طوطی سے بیان کیا تو وہ بھی اسی طرح پنجرے میں تڑپنے پھڑکنے لگی اور گر کر مر گئی۔ تاجر نے اپنی طوطی کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ کر رہ گیا اور اپنا گریبان چاک کیا اور رونے اور چیخنے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس! اے میری خوش الحان پرندے، تو میرے لیے راحت کا سامان تھا، تو میرے لیے سکون کا سامان تھا، تیری آواز کی دلکشی
میرے دل کا سکون تھی، زبان سے میں نے دوسرا وار کر کے تجھے بھی ہلاک کر ڈالا، میری زبان کی تلخی اپنا ہی گھر جلا ڈالا۔ تاجر درد اور رونے کی حالت میں اسی طرح سینکڑوں بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ بالآخر اس تاجر نے روتے ہوئے پنجرے کا دروازہ کھولا اور طوطی کو باہر نکالا۔ اس کو ذرا جنبش دی تو وہ فوراً اڑی اور دیوار پر بیٹھ گئی۔ تاجر حیران و پریشان رہ گیا۔ تاجر نے اپنا چہرہ اوپر کی جانب کیا اور کہنے لگا، اے بلبل، اے طوطی، اپنے حال کے بیان سے ہمیں ذرا بتا تو صحیح کہ آخر اس واقعات میں میرے لیے کیا نصیحت ہے؟ میں یہ سارا ماجرا اور سارا منظر دیکھ کر پریشان ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے وہاں کیا کیا جو تو نے سیکھ لیا؟ اپنی تدبیر سے تو نے ہماری آنکھیں بند کر دیں۔ طوطی نے کہا، اس نے عمل سے مجھے نصیحت کی کہ بول چال اور خوشی کو ترک کر دے، کیونکہ تیری آواز نے تجھے قید کرایا، تیری خوش آواز، تیری آواز کی خوبصورتی نے ہی تجھے قید کرا دیا ہے۔ اس نے اس نصیحت کے لیے خود کو مردہ بنا لیا۔ اے صاحب، اے تاجر، مجھے میری ہم جنس نے اپنے حال سے تعلیم دی کہ میں مرنے سے پہلے مر جاؤں تاکہ تیری قید سے رہائی حاصل کر لوں۔ تو میری اس ہم جنس نے مجھے یہ سبق دیا کہ اگر تم اسی طرح اپنی خوش آواز اور خوبصورت آواز کے ساتھ اپنے بادشاہ کو خوش کرتی رہی تو اسی طرح پوری زندگی قید میں رہو گی۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر مولانا روم نے بھی ہمارے لیے ایک نصیحت کی بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر قید ہونے سے پہلے تم آزاد ہونا چاہتے ہو، مرنے سے پہلے اگر تم مر جاؤ گے تو تم بامراد اور کامیاب زندگی پاؤ گے۔